حسن اخلاق کی مخلوق پر اتنا احسان حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. مخلوق کا دل اتنا خوش کرنا حرام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کو خوش کرو. اس لیے یہ عبارت ملا علی قاری کی ہے، یاد کر لو. مدارات الخلق ما مراعات الحق. اللہ کے قانون کی عظمت کا رعایت کرتے ہوئے جتنا ہو سکے مخلوق پر احسان کرو. آگے کیا ہے؟ والرضا بالقدر. اللہ کی تقدیر پر راضی رہو تو انشاءاللہ اخلاق بھی اچھے رہیں گے. بیوی پر غصہ نہیں آئے گا کہ کہاں سے قسمت میں لکھی تھی. یہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ہمارے ساتھ رشتہ کیا، اس کے ساتھ راضی رہو. کوئی اس سے بہتر مل جائے تو یہ کہہ دو کہ سارے دنیا کی حرام کی بریانی سے میری حلال کی بریانی بہتر ہے، بلکہ چٹنی روٹی بہتر ہے. والرضا بالقدر. روزی جتنی ہو اپنے بھائیوں پر رشک اور حسد مت کرو کہ میں 10,000 کماتا ہوں اس کو 1,00,000 ملتا ہے. بھائیوں پر حسد مت کرو، دعا دو کہ اللہ اس کو اور برکت دے اور مجھے بھی برکت دے. یہ نہیں کہ اللہ اس کا چھین لے اور سب مجھے دے دے. اگر اس کے 7 لڑکے ہیں تمہارے 3 ہیں تو اللہ سے اولاد مانگو. حسد سے کچھ فائدہ نہیں. حسد سے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. میرے بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض. اللہ ہی تو دے رہا ہے اس کو، تمہارے بھائی کو. خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں. یہ کیا بات ہے کہ مل رہے ہو؟ آپ نے خود بول دیا. یہ تو عجیب معاملہ ہے. میں تو یہاں تک پہنچا تھا کفے افسوس تم کیوں، اور مل رہے ہو آپ لوگ بول رہے ہو. یہ تو عجیب معاملہ ہے. بعض لوگوں نے کفے افسوس تم کیوں پھر یوں کر دیا، اشارے میں بتا دیا کہ کیوں مل رہے ہو. بس حدیث کی شرح ہو گئی.